السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 54 ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا موسیٰ نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، انکم بے شک تم نے، ظلمتم ظلم کیا ہے، انفسکم اپنے آپ پر، باتخاذکم العجل تمہارے بچھڑا پکڑنے کی وجہ سے، اس کو معبود بنانے کی وجہ سے، فتوبوا الی بارئکم پس تم توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ تو قتل کرو اپنے آپ کو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ یہ بہتر ہے تمہارے حق میں تمہارے پیدا کرنے والے کے ہاں، فَتَابَ عَلَيْكُمْ تو اس نے تمہاری توبہ کو قبول کیا، اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب انہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جب واپس آئے کوہ طور سے، اللہ تعالیٰ نے وہاں بتا دیا تھا کہ تمہاری قوم نے بچھڑے کو معبود بنایا ہے۔ واپس آئے تو بڑے پریشان ہوئے اور وہ جذبات میں آ گئے، غصے میں آئے، وہ تختیاں جو تھیں وہ وہیں پھینک دیں اور قوم کو بڑا ڈانٹا، اور انہیں کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ اب تم اپنے آپ کو قتل کرو گے تب توبہ قبول ہونی ہے۔ قتل کا طریقہ کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس کی تفسیر صحیح سند کے ساتھ منقول ہے کہ جن لوگوں نے شرک کیا تھا وہ نیچے بیٹھ گئے، اور جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا، بچھڑے کی عبادت نہیں کی تھی، انہوں نے ہاتھ میں خنجر لے لیے اور وہ انہیں قتل کرنے لگے۔ تو کچھ دیر یہ سلسلہ جاری رہا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ بس جو قتل ہو گئے ان کی بھی توبہ قبول ہو گئی، جو بچ گئے ان کی بھی توبہ قبول ہو گئی۔ تو یہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے شرک سے توبہ کے لیے ان کا ایک یہ رکھا تھا، جس طرح ہمارے ہاں زنا کی سزا رجم ہے، تو رجم کی سزا میں وہ بندہ تو دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، بالکل ان کے ہاں یہ توبہ کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے لیے یہ رکھا تھا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ اور جب کہا تم نے اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے تجھ پر، حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ تو پکڑ لیا تمہیں ایک کڑک نے، ایک چیخ نے، تیز آواز، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ جبکہ تم دیکھ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 افراد کو چن لیا، وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے انہیں لے کر وہ طور پہاڑ پر آ گئے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوئے اور پھر وہ ان 70 افراد کو وہ باتیں بتائیں تو انہوں نے بڑی جرت کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ ہمیں کیا پتہ کہ تمہارے ساتھ باتیں ہوئی ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے تو تب ہی ہم جا کر بتا سکیں گے کہ ہم دیکھ کر آئے ہیں، گواہی تو تب ہی ہوگی، تو ہمیں تمہاری باتوں پر یقین نہیں آئے گا جب تک ہمیں اللہ تعالیٰ خود نظر نہ آئے۔ تو اس
کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان 70 افراد کو وہیں پر مار دیا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، ایک زلزلہ بھی آیا اور انتہائی تیز ناقابل برداشت آواز، جس سے وہ وہاں مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے گھبرائے کہ اب یہ تو ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ قوم کے 70 افراد میں تو لے کر آیا تھا، ان کے چنے ہوئے اور نمایاں اور ممتاز افراد تھے یہ، کہ یہ جا کر گواہی دیں گے اور کچھ میرا کام آسان ہو جائے گا، تو یہ تو معاملہ اور زیادہ بگڑ گیا ہے۔ اب میں قوم کو جا کر کیا جواب دوں گا کہ بھئی ہمارے وہ 70 بندے کدھر گئے؟ دعا کی اللہ تعالیٰ سے، یا ربی لو شئت اہلکتہم من قبل، یا اللہ تو چاہتا تو ان کو پہلے بھی مار سکتا تھا، یہ جیسے کیسے بھی ہیں تجھے تو پتہ ہی ہے، تو یہاں آنے سے پہلے بھی تو انہیں مار سکتا تھا، کم از کم میرے لیے کوئی مسئلہ تو نہ بنتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور انہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ ثم بعثناکم، پھر زندہ کیا ہم نے تمہیں، من بعد موتکم، تمہاری اس موت کے بعد۔ یہ جو 70 افراد مرے تھے، ان کو دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ تو جب یہ دوبارہ زندہ ہو گئے اور جا کر دوبارہ اپنی قوم کے ساتھ ملے، تو یہ سارا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر کیا۔ یہاں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ 70 افراد بے ہوش ہو گئے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے لفظ موت ذکر کیا ہے یہاں پر، اور موسیٰ علیہ السلام کی دعا میں بھی یہی الفاظ تھے، لو شئت اہلکتہم من قبل، یا اللہ تو چاہتا تو انہیں اس سے پہلے ہلاک کر سکتا تھا۔ بے ہوشی کی بات نہیں کی، ہلاکت کی بات کی ہے۔ تو قرآن مجید میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں، ان کا جو معنی بنتا ہے وہی معنی حق ہے، اس کو کسی اور لفظ کو کسی اور معنی پر محمول کرنا یہ درست نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان پر جو اپنے انعامات کیے ان کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، کہ ہم نے تمہیں اتنی تمہاری زیادتیوں کے باوجود تم سے درگزر کی ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انعامات ہم پر کیے ہیں، ہم ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانیاں کی ہیں سابقہ امتوں کی نسبت، ان پر مزید ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان کی توبہ کا طریقہ اللہ نے کیا رکھا تھا اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی رعایت کی ہے۔ پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی ہمیں دیتے ہیں، جو باتیں ان کی ہم تک صحیح سند کے ساتھ پہنچی ہوئی ہیں، انہیں من وعن قبول کر لیں۔ ہمارے ہاں بھی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو باقاعدہ یہ تصور کرتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ کو تصور کی آنکھ سے ہم دیکھیں گے ہمارا ایمان بڑھے گا، اور پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے اس زمن میں تصوف کے نام پر رائج کیا ہوا ہے۔ تو یہ بڑا سادہ سا اور سیدھا سا دین ہے، جو بتا دیا ہے اس کو مان لو، اس پر عمل کر لو، اور جو بتایا نہیں گیا اس کے بارے میں خواہ مخواہ میں اپنی عقل کو دوڑاتے رہنا اور اپنی عقل کے زور پر نئے سے نئے مسائل گھڑتے رہنا، یہ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔